اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا رزق حلال اور طیب ہوتا ہے۔ دیکھو میری اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم طریقہ حلال اختیار کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں، تو وہ طریقے کی وجہ سے وہ رزق حلال یا حرام ہو جائے گا۔ تو جو میرے مقسوم ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ صحیح حدیث پاک ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 3 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی اور سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب میں شعور کی آنکھ کھولی تو مجھے بارہا کہتے تھے کہ رزق تو اللہ نے کتے کا بھی لکھا ہے، تم تو انسان ہو، تو رزق لکھا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو بھی مل رہا ہے وہ اس لکھے سے نہ کم مل رہا ہے نہ زیادہ مل رہا ہے، وہ لکھا مقسوم رزق ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم خیر کے اعمال کریں گے اس میں برکت ہوگی، وہ مبارک ہو جائے گا، لیکن وہ مقسوم لکھا ملے گا۔ اب اس کو حاصل کرنا کیسے ہے؟ چاہے حرام طریقے سے اختیار کر لے چاہے حلال طریقے سے اختیار کر لے۔ میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اہل مجلس کی جانب سے آپ کے لیے کوئی سحری کا انتظام کیا ہوا ہوگا، تو بعد میں وہ آپ کو سحری دینا چاہیں تو ایک آدمی اپنی جگہ پہ وقار سے بیٹھا رہے، تو ظاہر ہے انہوں نے تو جتنے لوگوں کا اندازہ تھا اس کے مطابق انتظام کیا، تو ان کا ذمہ دار آدمی آگے بڑھے گا اور عزت سے اس کے سامنے رکھ دے گا، اور ایک آدمی چھچورا ہو اور وہ آگے بڑھ کر کے وہ اس سے سحری چھین لے تو وہ بھی اس کو بھی مل گئی، لیکن اس کے چھچورے پن سے سب دیکھیں گے کہ یار اگر یہ بیٹھا رہتا تو وہ بیٹھا تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے حصہ رکھا تھا اور اس کے لیے بھی تھا، تو یہ صبر نہ کر پایا، اس چھچورے پن کی وجہ سے اس پر ملامت ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، الٹی چھلانگیں بھی لگائیں تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور اس سے کم بھی نہیں مل سکتا۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کے لیے چھچورا پن اختیار کریں، یعنی حرام طریقہ اختیار کر لیں، چاہے اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کر کے اللہ سے توفیق مانگے تو ملے گا اتنا ہی جتنا ہمارے رب نے لکھا ہوا ہے۔ تو جو ثواب ہے اور جو عقاب ہے، گناہ ہے اور جو اس کے اوپر اجر ہے، وہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے، اس کا ذہن ایسے بن جاتا ہے کہ حرام کی طرف اس کی نظر ہی نہیں اٹھتی، وہ ہمیشہ حلال ذریعے سے اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے جو ہے وہ حیات طیبہ کا مفہوم امام قرطبی نے بیان کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اگر توفیق دے دے، دل کے اندر یہ استقامت عطا کر دے تو پھر ہی ممکن ہوتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ محبت ہی ایسی ہے دولت کی کہ اس کے لیے اکثر لوگ حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور جب رزق پاک نہیں رہتا تو کچھ بھی پلے نہیں رہتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کاٹ کے مکہ المکرمہ میں پہنچے ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، یمد یدیہ، اور اس نے ہاتھ یوں لمبے کیے ہوئے ہیں، ایسے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، لیکن اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے، جو پیا ہے وہ حرام ہے، جو لباس پہنا ہے اس کے تار و پود حرام کے ہیں، اور ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کا بدن حرام رزق سے پلا ہوا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جو حرام کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام سے ہیں۔ اب رو رہا ہے ہاتھوں کو لمبا لمبا کر کے، یمد یدیہ، لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ تو پھر بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر رزق پاک نہیں رہتا تو اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو امت میں یہ بھی شامل ہے، لیکن رزق ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کی دعا کا جو اس کے لیے حصہ تھا نکال دیا گیا، ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو حلال جو ہے وہ حیاتاً طیبہ کا امام قرطبی نے دوسرا مفہوم بیان فرمایا کہ رزق حلال اللہ اس بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
اس کا ایک معنی، ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ صبر کی توفیق، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا استقامت